لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله والصلاة عليها. وما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، برائے رضائے امیر علیہ السلام بلند تر صلوات. سامعین گرامی، سورہ انفال سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے، چونکہ بانی مجلس بھائی شاہد خان کا فرمان یہ ہے کہ آج کی مجلس شان و ایمان ابو طالب پہ پڑھی جائے. تو آپ یقین فرمائیں، درود پڑھ لیجیے. ارادہ یہ ہے میرا کہ قرآن اور عقل کی روشنی میں پہلے ایمان ثابت کیا جائے اور رب کعبہ کی قسم پھر شان کے چند ایسے جملے کہے جائیں کہ فضائل ابو طالب کی ضرب سے عالم ملکوت میں فرشتوں کے دل ہل جائیں. نعرہ صلوات. آیت کا ترجمہ سنیں، انشاءاللہ حقیقت کی جانب پہلا قدم خود بخود اٹھ جائے گا. فرمایا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ جن لوگوں نے، سورہ انفال ہے یاد رکھ لیں، جن لوگوں نے میرے رسول کو پناہ دی، آؤ پناہ دی، ونصروا اور اس کی مدد کی، اولئک پس یہی ہم المومنون حقا، مومن برحق ہیں. نعرہ حیدری
اور فرمایا دوستو کہ کتنی بولتی ہوئی اور فیصلہ کن آیت ہے. آؤ پناہ دینے والے، ونا کرو نصرت کرنے والے، فقط مومن نہیں، ہم المومنون حق کا، مومن حق ہے. چیلنج ہے میرا علماء زمانہ کو، ایک آدھ فرقے کے عالم کو نہیں، روئے زمین کے عالم جمع ہو جائیں. آیت کہہ رہی ہے نصرت کنندہ، پناہ دہندہ، مومن برحق ہیں. یا ابو طالب کی جھولی کے بغیر محمد عربی کی کوئی پناہ گاہ ڈھونڈو. غور فرمایا پڑے گا. یا عالم قسم پرسی میں جبکہ ابھی دین کے دودھ کے دانت نکل رہے تھے، اس میں اس عالم میں یا ابو طالب کے بغیر رسول کا کوئی ناصر دکھاؤ، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر مانو کہ یہ مومن برحق ہے. تو اہل سنت اپنی تفسیروں میں مان چکے ہیں. سورہ زحا میں اللہ نے فرمایا نا علام یجد کا یتیمن فآوا، اے رسول تو یتیم تھا، اللہ نے تجھے پناہ دی. فخر الدین رازی جیسے نے بھی مجبوراً لکھا فآوا الی ہجر ابی طالب، کہ تو یتیم تھا، اللہ نے تجھے ابو طالب کی گود میں آغوش میں پناہ دی. اور بے وقوفو تم تو ایمان اور کفر کی سرحدوں میں ڈولتے پھر رہے ہو. اللہ نے تو اتنے تک بتا دیا پناہ ابو طالب کی جھولی میں. خدا کہتا ہے اللہ نے پناہ دی، گویا اللہ نے فعل ابو طالب کو اپنا فعل گردانا. نہ صرف ایمان بلکہ یہ تو وہ ہے کام یہ کرے، کہتا ہے میں نے کیا. یا یہ شرف رسول کے پاس تھا. کافر بھاگ رہا ہے جنگ سے، رسول نے تیر چھوڑا. تیر کا کام ہے سیدھا جانا، ٹھیک ہے نا. کافر نے دیکھا کہ تیر آیا، کافر دائیں مڑ گیا، خیال تھا تیر آگے نکل جائے گا، تیر دائیں مڑا. کافر بائیں پلٹا، تیر بائیں. اسی طرح آنکھ مچولی کھیلتے کھیلتے کافر ایک غار میں، تیر غار میں جا کے حلق میں ترازو ہو گیا. لوگ حیران، تیر کی روش کیوں بدلی، تیر کی جبلت کیوں بدلی، فطرت کیوں بدلی. فوراً آیت اتری ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب تو نے تیر چھوڑا تو نے نہیں مارا، اللہ نے مارا. گھبراہٹ تو نہیں ہے دوستو، یعنی یا رسول کا فعل اللہ کا فعل، یا ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل. میں اپنی طرف سے جو کہوں اسے دیوار پہ مار دینا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
قرآن تو بھرا ہوا ہو بیٹے کی وصف سے اور باپ کے ایمان کی گواہی تک نہ ملے. قرآن کیسا؟ توجہ، آیت پڑھنے لگا ہوں، بچے بھی فیصلہ کر لیں گے. رسول کو پالا کس نے؟ شاباش جناب ابو طالب نے. ایک آدھ دن نہیں، 25 برس. کتنے؟ 25 برس. بڑی شورا آفاق آئے تھے بابا. حرام چیزیں اللہ نے جہاں بتائی ہیں، حرمت لکھ لینا دل کی سلیٹ پر، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. فرمایا تمہارے لیے حرام ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور کافر کا ذبیحہ. یہ چاروں چیزیں برابر ہیں. مردار کھا لو، خون کھا لو، سور کا گوشت کھا لو، یا کافر کے گھر سے کھا لو. کافر کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے، نہیں کھا سکتے. شیعہ ہو یا سنی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے سے پہلے حفاظت رسالت کی کوئی دیوار تو کھڑی کر لیتے. شیخ عرب ہے، رئیس عرب ہے. 25 برس رسول نے ابو طالب کے گھر سے روٹی کھائی. آخر گوشت بھی پکا ہوگا، ذبیحے بھی ہوئے ہوں گے. آؤ دو راستے ہیں، جہاں جی چاہے چلے جاؤ. یا معاذ اللہ کہو نقل کفر نباشد کہ رسول نے 25 سال تک حرام کھایا، یا ابو طالب مومن تھا. العظمت للہ. اور آیت پڑھوں، لا یضیق صدرک حامیم عین سین کاف کی اخروی آیات. لا یضیق صدرک بما یقولون ولا تحزن علیہم. رسول دو قانون بنائے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کہ نہ تو کافروں پر کی کسی بات پہ اپنا دل تنگ کیا کرو، ولا تحزن علیہم، اور نہ کسی کافر پر غم کرنا. کافر پر حزن نہیں کرنا، لا تحزن. کافر کے لیے غمگین نہیں ہونا، محزون نہیں ہونا. ہم اگر کسی قرآن کی آیت پہ عمل نہ کریں مومن نہیں رہتے. وہ محبت کتاب ہے جس پر وہی نازل ہوئی. جو پرائمری میں جو 5ویں کے بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے گا. دینیات میں پڑھائے بچوں کہ ایک ہی سال میں جناب خدیجہ کا انتقال، اسی سال میں حضرت ابو طالب کا انتقال. دونوں موتوں پر اتنا غمگین ہوئے رسول کہ نام ہو گیا عام الحزن. نہیں سمجھے بات؟ غم والا سال. یا فتویٰ لگاؤ رسول پہ جو ابو طالب کا غم بنا کے قرآن کے خلاف کر رہا ہے، یا ابو طالب مومن ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟
یا رسول کا کتاب خدا پہ عمل نہیں، یا پھر جس پہ غم کر رہا ہے وہ مومن ہے؟ اچھا، غم دوست پہ کیا جاتا ہے یا دشمن پہ؟ دوست پہ نا، دشمن کی تو خوشی ہوتی ہے بابا، دشمن کا غم کیسا؟ سورہ حجرات لکھتے رہو آئے دل پر، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ اللہ فرماتا ہے رسول کوئی بندہ ایسا نہ ملے گا کہ جس کا اللہ پہ بھی ایمان ہو، والیوم الآخر قیامت پہ بھی ایمان ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر ایسا بندہ ایسے شخص سے محبت کرے جو خدا اور رسول کا مخالف ہے، یعنی جس کا خدا اور قیامت پہ ایمان ہے، پھر اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف سے محبت کرتا ہے تو مومن نہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، جانتے ہیں نا، ابھی تو میں نے بہت کچھ کہنا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے یہ مخالف ان کے باپ کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اللہ تو کہتا ہے اگر باپ بھی خدا و رسول کا مخالف ہے اس سے محبت نہ کرو، جو کرے گا مومن نہیں۔ رسول کے مخالف سے محبت رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اگر ابو طالب مخالف رسول ہے پھر رسول کے دل میں محبت؟ تم نے رسول کو ابراہیم سے بھی پست سمجھا؟ آزر چچا ہے ابراہیم کا، یہ ہم کہتے ہیں، سنی بھائی کہتے ہیں کہ نہیں باپ تھا۔ اس وقت میں جھگڑے میں نہیں پڑتا، جو تھا احترام کا رشتہ تھا، چچا ہے تو احترام، باپ ہے تو احترام۔ پڑھو سورہ توبہ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، کہ جو ہی ابراہیم کو پتا چلا کہ آزر خدا کا دشمن ہے، ابراہیم نے آزر پہ تبرہ کیا۔ یعنی ایک نبی کا چچا دشمن ہے تو وہ تبرہ کرتا ہے، اور دوسرا نبی دشمن ہے تو وہ نبی اس کے لیے بیٹھ کر روتا ہے۔ تم ابو طالب کے ایمان پہ دھبا نہیں، رسول کی رسالت پہ دھبا لگا رہے ہو۔ گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ کسی شخص نے سرکار سجاد سے پوچھا کہ مولا کچھ لوگ بکتے ہیں ایمان ابو طالب کے بارے میں، آپ کا کیا خیال ہے؟ غضبناک ہو گیا میرے مولا کا چہرہ، فرماتے ہیں اہؤلاء اعرف بالقرآن ام رسول اللہ، کہ یہ لوگ قرآن کو زیادہ جانتے ہیں یا رسول؟ توجہ، دل کی تختی پہ لکھنا کہ مولا رسول جس پر قرآن اترا، تو مولا فرماتے کیا لوگوں کی نظر میں یہ آیت نہیں آئی؟ اور اسی آیت کے نزول کے بعد لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا،
मुशरिक काफिर औरतों से निकाह मत करो जब तक ईमान न लाए। बला तंकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और मुशरिक काफिर मर्दों से भी निकाह न करो जब तक ईमान न लाए। मौला फरमाते इस आयत के नजूल के बाद 11 औरतें ऐसी थीं जो मुस्लिम थी काफिरों के घरों में, रसूल ने जबरन वापस ले ली कि अल्लाह का हुक्म है या तो मुसलमान हो जाओ वरना इनसे तुम्हारा निकाह फासिक बातिल। फरमाया शर्म नहीं आती लोगों को? फातिमा बिनते असद साबिकातुल इस्लाम से थी, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वालों में इनका दूसरा नंबर है। जनाब खदीजा के बाद जनाब फातिमा ईमान लाई। तो फरमाते हैं कि फातिमा बिनते असद का सारी जिंदगी अबू तालिब के निकाह में रहना दलील है इस अम्र की कि अबू तालिब काफिर होता तो रसूल इसको भी वापस ले लेते। नहीं दोस्तों, पहले एक मिसाल मैंने कहा था ना कि कुरान और अक्ल पे बहस है मेरी। अब जरा अक्ल की तरफ आ जाएं। ये मेरे पास पगड़ी है, ये किस चीज से बनी है? कपड़ा है ये, ठीक है ना। अब ये इसकी लंबाई, मैं इसमें से एक जुज काट लेता हूं, ये जुज कपड़ा है, जो कुल है वो कपड़ा नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये जुज तो स्याह रंग का है और कुल सफेद रंग का है। जो कुल है वही जुज है, जो जुज है वही कुल है। मेरी आंखों में आंखें डालना दोस्त, सूरह ज़ुखरुफ। बाज काफिरों ने कहा फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं, किसी ने कहा ईसा खुदा का बेटा है। फौरन आयत आई अजालू लहू मिन इबादिही जुज़ान, ये कैसे जाहिल है, मेरे बंदों को मेरी जुज कहते हैं। नहीं, अब मैं ये देखता हूं, आपका इम्तिहान ले रहा हूं कि आपका मेयार समात कहां तक है और आप हकायत की ज़र्ब को कहां तक बर्दाश्त करते हैं। कि क्या इन्होंने मेरे बंदों को मेरी जुज बनाया। इन क्या दर्श दिया इस आयत में कि चूंकि बाप होता है कुल, बेटा होता है जुज। अल्लाह कहता है अगर ईसा मेरा बेटा है तो फिर वो तो मेरी जुज हो गया। यानी कुल्लिया मिल गया कुरान से कि बाप कुल, बेटा जुज। दो मरने का मकाम है उन कम बख्तों के लिए कि अली अबू तालिब की जुज है, जो जुज है वो कुल्ले ईमान है, जो कुल है वो मोमिन भी नहीं। मन कुल तो मौला अली अली, मन कुल तो मौला अली अली, नंबर का मौला अली अली। शायद भाई मेरी इस बात को लोग बरसों सोचेंगे। सुभान अल्लाह, वो तो कुल लोग नहीं, मेरी 1000 बार तौबा, मेरी टेपें सुन सुनकर उलमा सोचेंगे। मैं डंके की चोट कह रहा हूं और दावे से कह रहा हूं, ये रटी हुई दलीलें नहीं है। हाँ, मुद्दईयान इल्म सुनेंगे तो जबीन इल्म पे पसीना आएगा। कुरानी हकीकत है कि बेटा जुज, बाप कुल, जिसकी जुज ईमान का कुल है। उस
کل کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی سوچوں وجہ کیا تھی کہ علی جیسا مظاہر قدرت جو سوائے رسول عربی کے نبیوں کو خاطر میں نہیں لاتا، جو بزم ملکوت کو مڑ کے نہیں دیکھتا، ملکوتیوں میں جبریل، نبیوں میں خضر جس کی درسگاہ ولایت کے گھٹیا ترین شاگرد ہیں، وہ علی آخر میدان جنگ میں دیکھو میں 4 حرف علم کے پڑھا ہوا ہوں، میرے باپ مجھ سے بھی بڑے عالم تھے، چونکہ وہ میرے استاد تھے، مجھ سے بڑے عالم تھے، تو میں سینہ پھلا کے کہتا ہوں میں علامہ امیر محمد کا بیٹا ہوں، اور اگر میرے باپ انگوٹھا ٹیک ہوتے تو میں یہ کہتا کیوں کہ عالم کو ان پڑھ باپ کے حوالے سے ناز زیب نہیں دیتا، چونکہ میرا باپ مجھ سے بڑا عالم ہے اس لیے میں ناز سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ذمہ دار رئیس ہیں، آپ کا باپ آپ سے بھی بڑا رئیس تھا، کیونکہ آپ کے باپ کی جائیداد تو پھر بٹ گئی، تو آپ ناز سے کہتے ہم فلاں خان کے بیٹے، اور اگر باپ کے پاس مرلہ نہ ہوتی تو کہتے، یعنی باپ میں فوقیت ہوتی ہے تو ناز کیا جاتا ہے۔ میں بھی سوچتا تھا کہ عرب کے متعصب ترین دشمنوں کی موجودگی میں علی دلدل کی راہ لذین میں مچل مچل کے یہ کیوں کہتے تھے اما تعلم ان ابن ابی طالب، کہ کیا تم نہیں جانتے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں؟ اور چیلنج ہے میرا تاریخ عالم کو، چیلنج ہے۔ اب خدا نہ خواستہ مثال گندی اور گھٹیا ہے، مگر اس کے بغیر گندے ذہن سمجھتے ہی نہیں۔ بابا گندے ذہن نہ ہوتے تو ایمان عمران میں شک ہوتا۔ کسی شخص کی خدا نہ خواستہ چوری ہو جائے اور پتہ چلے فلاں چور ہے، تو ان چوروں میں ایک چور کا بیٹا بھی چوری واپس کرنے کے لیے شامل ہو جائے کسی اور چور کا، اور وہ جا کے ایک وفد بیٹھ جائے کہ چوری واپس کرو، اور چور کا بیٹا بڑھ بڑھ کے کہے دینی پڑے گی چوری، ہم لے کے جائیں گے چوری، وہ کہیں گے نہیں، اور ان کو پٹھا یہ تو مانگے، تو چور کا بیٹا ہے تو نہ مانگ، ٹھیک ہے نا؟ تجھے تو لیب نہیں دیتا جب تیرا خود باپ چور تھا، تو یہ کیسے سادھو بن کے آ گیا؟ اگر علی کا باپ معاذ اللہ کافر ہوتا، کافروں کے قتل کے لیے جب علی کی تلوار نکلتی اور علی دعوے سے کہتے تم نہیں جانتے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، تو کیا وہ لوگ کہتے نہیں تم تو ہمیں نہ مارو، تمہارا باپ تو ہم جیسا تھا؟ لیکن یہ تاریخ عالم میں کہیں مثال نہ ملے گی، اس دعوے کی یکتائی بتاتی ہے کہ ابو طالب صرف مومن، صرف مومن۔ دیکھیں آپ ہیں شیعہ، میں ہوں شیعہ گر، شیعہ کرنے والا، ابو طالب مومن نہیں، وہ تو ایمان گر ہے۔ جناب عمران بلندتر صلوات۔ کوئی بچہ پانی کا ایک گلاس لے، سادہ
تو جو ہے دوستو، اب دو ایک باتیں شان کے متعلق بھی بتا دوں. بھی آپ اندازہ لگائیں، بس بچے، یہ جو فکرہ میں پڑھنے لگا ہوں، اہل سنت کے بہت بڑے جلیل القدر علامہ، اس شخص کے علم میں کوئی شک نہیں. کیوں؟ ہمارے مذہب شیعہ میں ایک عالم گزرے ہیں شہید ثانی علیہ رحمہ، شاید کبھی نام سنا ہو ان کا. وہ شہید ثانی بھی ان کے شاگرد بنے تھے جا کے. عالم وہ اتنا بڑا تھا. اس نے بھی یہ فقرہ لکھا ہے اپنی کتاب انوار میں. کیا سناؤ گے اس شرط پہ اگر آپ تازہ دم ہیں تو؟ کہ جب رسول دنیا میں تشریف لائے تو جناب آمنہ کے ساتھ علی کی مادر گرامی بھی تھی. رسول کی آمد کے وقت اتنا نور چمکا، شاید کچھ آپ جو ہی رسول دنیا میں آئے اتنا نور نکلا کہ بصرے کی گلیوں میں بندھے ہوئے اونٹوں کی گردنیں مجھے روشنی میں نظر آ رہی تھی. اتنی روشنی. یہی واقعہ آ کر جناب فاطمہ بنت اسد نے حضرت عمران کو، والد شاہ مردان کو، جناب ابو طالب کو سنایا کہ یہ بچہ کوئی عجیب و غریب ہے جو آتے ہی اتنا نوری، بڑا ہو کے کیا ہوگا. توجہ، شیعوں میں تو ہے ہی، سنیوں میں حسن بن تیار بکری لکھ رہا ہے کہ جناب ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں اس دریلی سبتن آنا آتی کے بے مثل ہی الا نبوتا. فرماتے 30 سال انتظار کر، میں تجھے اسی کی مثل بچہ دوں گا. الا النبوتا، بس وہ نبی نہیں ہوگا. میرا خیال فیصلہ تو ہو گیا ہے. اس میں 3 باتیں نظر آئی ہیں. 3 باتیں. ایک تو ابو طالب کا علم غیب، یہ کہنا کہ 30 سال صبر کر، اور رسول اور جناب امیر کی ولادت میں 30 سال کا فرق. آنا آتی کے میں دوں گا تجھے بچہ بے مثل ہی، جو اس کی مثل ہوگا سوائے نبوت کے، یعنی وہ نبی نہیں ہوگا، باقی اسی جیسا ہوگا. اس کا مطلب ہے پیدا ہوتے ہی ابو طالب کو خبر تھی کہ یہ بچہ نبی ہے. تم تو بعد میں کہتے ہو، وہ تو نبی کی آمد کے پہلے دن اس کی نبوت کا اعلان کر رہا ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کی یہ فکر کسی عالم نے نہیں سنایا آپ کو کہ جب دیوار کعبہ کے پاس پہنچی جناب امیر کی آمد کے موقع پر 13 رجب، کہے کیا؟ رب انی مومنۃ بک ومومنۃ برسولک ومصدقۃ بکلام جدی ابراہیم. پڑھنے والے میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پہ ایمان رکھتی ہوں،
اور اپنے دادا ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. سوچنے کی بات ہے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں. اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان. ابراہیم پہ ایمان نہیں کہا، ابراہیم کی تصدیق کرتی ہوں. تصدیق کسی کی وہ کرتا ہے جو اس سے بڑا عالم ہو. یہ مقام ہے اس بی بی کا، یہ مقام. اور آؤ مقام کا دوسرا رخ دیکھ لو. پھر اپنے گریبان میں جھانک کے فیصلہ کر کے کہنا کہ ابو طالب کیا ہوگا. ابھی نکل رہی تھی قصر شیبت الحمد سے. شیبت الحمد لقب ہے جناب عبد المطلب کا. قصر شیبت الحمد کی دہلی سے قدم باہر نکالا، ابھی زمین پہ نہیں آیا. اندر کے فرش اور باہر کے فرش کے درمیان میں ہوا میں تھا. حجاب قدرت میں زلزلہ آیا اور آواز آئی، یا والدۃ حجتی لو لم اتنزہ عن وارثات البشریۃ لنزلت لاستقبالک. اور میری حجت کی ماں، تیرا وہ مقام ہے میرے دل میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری بدن والی مجبوری نہ ہوتی تو آج تیرے استقبال کے لیے میں خود اتر آتا. نہیں، نقطہ بیان کر رہا ہوں. دلائل اتنے ہیں، 6 ماہ ایمان ابو طالب پہ تقریر کروں بھی ختم ہوتے. بخدا آسیہ فرعون کے گھر تھی، فقط مومنہ تھی. ٹھیک، اشارہ کرتا ہوں ماؤں بہنوں کی موجودگی میں، کنایا سمجھ لینا. چھو تک نہیں سکا فرعون، اسی لیے لاولد مرا. شیعہ سنی تفسیروں سے جب پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے، جو ہی محل میں آتا تھا پسینہ جسم پہ لرزہ، کپ کپی، بخار ہو جاتا، فوراً بھاگتا واپس. چھو نہیں پایا. کیوں؟ غیرت کردگار نے گوارا نہیں کیا کہ موسیٰ پہ ایمان رکھنے والی کو کافر چھو لے، مشرک چھو لے. اللہ کی غیرت پہ زد لگا رہے ہو جاہلو. موسیٰ پہ ایمان رکھنے والی کو تو کافر چھو نہیں سکا. اور فاطمہ بنت اسد کا یہ مقام ہے، جس کے استقبال اللہ کر رہا ہے اسے کافر چھوتا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ جان. گھبرا تو نہیں ہے؟ ایک آیت اور سن لو تو پھر میں سمجھ لیتا ہوں. یہ شاید بھائی جس بندے کو اتنی واہ واہ کے شور میں بھی نیند آ رہی ہو، قرآن ہے دوستو صامت کتاب. صامت کا معنی کیا ہے؟ گونگا، نہ بولنے والا، چپ رہنے والا. یہ ہے گونگی کتاب. گونگے کرتے اشارے، اور گونگے کے اشاروں کی خبر ہوتی ہے گھر والوں کو. ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، لیکن بعض اشارے ایسے بھی ہوتے ہیں گونگے کے جو ہر شخص سمجھ لیتا ہے. مثلا یوں کہے تو روٹی مانگ رہا ہے، یوں کرے پانی مانگ رہا ہے. یعنی چاند اشارے بڑے واضح ہے، گنگا اشارہ لیکن بڑا واضح. سوچیے گا ضرور. سورہ نساء میں
رسول سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے رسول تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے مربی کی قسم، تیرے تربیت کرنے والے کی قسم، تیرے پرورش کنندہ کی قسم، تیرے رب کی قسم، سارے ترجمے ہیں اسی لفظ کے، تجھے کھلانے والے کی قسم، تجھے پالنے والے کی قسم، تجھے پرورش کرنے والے کی قسم، تیرے مربی کی قسم، تیرے رب کی قسم، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، یا وہ گھر دکھاؤ جہاں رسول کی پرورش ہوئی، یا وہ بندہ بتاؤ جس نے محمد مصطفیٰ کو پالا، ورنہ شیعہ سے پیج پہ آؤ میں علی کے باپ کی جھولی دکھاؤں، محمد کا منہ کھل رہا ہے، ابو طالب لقمے توڑ توڑ کے دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، خدا ابو طالب کی قسمیں کھائے، جاہل تو اسے مومن نہ مانے، اس سے بڑی توہین ابو طالب کی کیا ہوگی؟ بس سمجھ لیا، امیر کائنات خطبہ پڑھ رہے تھے، خطبہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ 1.5 گھنٹہ تو اس خطبے پہ لگ جائے گا میں پڑھوں تو۔ لبنواب یہ تھا کہ علی گن رہے ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کا مشکل کشا میں، ہر ایک کی مدد میں کرنے والا، اور میدان قیامت میں ہر شخص کے کام میں آنے والا، ایک جاہل، ایک تنگ دل، ایک فردلا، ایک منافق ایک گوشے سے اٹھا، کہتے یا علی انت علی حاضر منزل معاذ اللہ و ابوک فی النار، تو یہ دعوے کر رہا ہے اور خاتم بدہن تیرے باپ کے دشمن تو جہنم میں، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا، سر کھو گیا چہرہ میرے مولا کا غصے سے، فرماتے ہیں ماں فض اللہ فاق، جب بیٹھ کتے خدا تیرا منہ توڑے۔ توجہ توجہ، ایک لفظ بول کے جناب امیر نے سمندر کوزے میں بند کر دیا، فرمایا تو میرے باپ کو جہنمی کہہ رہا ہے؟ کیا تیرا اس حدیث پہ ایمان ہے؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت جہنم بانٹنے والا ہے؟ کہ ہاں یہ رسول کی حدیث ہے، میں مانتا ہوں، بلکہ میں خود گمان رکھتا ہوں کہ میں میدان قیامت میں تم سے جنت لوں گا، اور میں حرام زیادہ شرم نہیں آتی؟ بیٹا قسیم النار والجنہ، تجھے جنت دے دوں گا، اپنے باپ کو نہیں دوں گا۔ تقسیم بیٹے کے حوالے۔ اور پھر آؤ دیکھو دوستو، فیصلہ سمیٹ لی میں نے مجلس، اور بس آیا میں مساعد کی جانب، لیکن پہلے ایک فیصلہ کر لو، شیعہ ہو یا سنی، کہ دل مناتے کیوں ہو؟ دماغ تو نہیں پھر گیا تمہارا؟ 10-12 راتیں نہ چین نہ سکون نہ آرام، لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں روپوں کا خرچ ہو جاتا ہے ان 10 دنوں میں قوم شیعہ کا۔ ان میں پڑھے لکھے نہیں ہیں، تمہارے پڑھے لوگوں کو پڑھانے والے ہیں ایسے ایسے ہمارے مذہب میں۔ یہ کیوں آدھی رات تک جاگ رہے ہیں؟ کسی بات کو زندہ رکھنے کے لیے، یہی نا؟
تاکہ پیغام حسینی مر نہ جائے، زندہ رہے، تاکہ آسمان بھی یزید کی شکست پہ ہنسے اور حسین کی فتح کا اعتراف کرے۔ تو کربلا میں حق و باطل کی جنگ جیتی کس نے؟ یزید نے یا حسین نے؟ حسین نے جیتی نا۔ اور خدا گواہی یہ کائنات کی پہلی اور آخری مثال ہے کہ کوئی مر کے جیتا، ورنہ ہمیشہ مرنے والے ہارتے ہیں۔ یہ پہلی اور آخری مثال کہ مرا بھی حسین، فاتح بھی حسین۔ آؤ فیصلہ کرتے ہیں۔ دو رشتے ہوتے ہیں شاید بھائی ہر انسان کے، ایک ننہال کا رشتہ، ایک ددیال کا رشتہ، یعنی ایک دادا کا خاندان، ایک نانا کا خاندان۔ حسین کا نانا رسول اور حسین کا دادا شاباش ابو طالب۔ دو بڑے ہیں حسین کے۔ حسین ہے کربلا کی جنگ کا فاتح۔ فیصلہ کرو، اگر حسین نے کربلا کو جیتا ہے علم سے تو کریڈٹ ملے گا رسول کو، اور اگر حسین نے کربلا کو جیتا ہے خون سے تو کریڈٹ ملے گا ابو طالب کو۔ جس کا خون کربلا کا فاتح ہے اس کے خون میں کفر کی خرابی نہیں ہو سکتی۔ فی الحال اتنا کافی، زندگی رہی پھر انشاءاللہ موقع ملتے رہیں گے۔ نہ ابو طالب کے فضائل ختم ہوتے ہیں نہ حقائق۔ درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ بس بھائی وقت بھی کافی ہو گیا، مائیں بہنیں بھی انتظار میں ہیں، بچے جاگ رہے ہیں۔ حسن کے یتیم کے پرسے کے لیے اجرکم اللہ۔ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ بات لمبی ہے، میں 2 جملے عرض کرنے لگا ہوں۔ 7 مرتبہ جناب قاسم آئے حسین کی خدمت، چچا اجازت، ہر بار بلا تشبیہ ٹک ٹکی باندھ کے قاسم کو دیکھتے، دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کے یہی کچھ کہتے، قاسم میں اپنے بھائی حسن کو دوسری مرتبہ مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے جگر میں یہ طاقت نہیں، تیرا مرنا ایسے ہے جیسے بھائی حسن کا دوسری دفعہ مرنا ہو۔ مایوس ہو کے جناب ام فروا کی خدمت میں آئے، اماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ اچانک بیوی کو خیال ہے، قاسم بیٹے جب تیرے بابا دنیا سے جانے لگے تھے انہوں نے تیرے بازو پہ بلا تشبیہ ایک تعویذ باندھا تھا اور تجھے کہا تھا کہ جب کوئی بڑی پریشانی ہو تعویذ کھول لینا۔ بیٹا تمہیں موت کی اجازت نہیں مل رہی ہے، اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہوگی؟ کھولو تعویذ، رونے آئے ہو تو جاگ کے تو فکر سن لینا۔ بلا تشبیہ تعویذ کھولا، ادھیڑ کے دیکھا تو کیا تھا؟ تعویذ نہیں تھا، بڑے بھائی کا خط تھا چھوٹے بھائی کے نام۔ اللہ اکبر۔
جناب حسن نے حسین کے نام لکھا تھا، بھیا حسین میدان کربلا میں میرے قاسم کو یتیم سمجھ کے شہادت سے محروم نہ کر دینا۔ ہاتھ جب پڑھا بھی نے کہا آ قاسم، اب میں دیکھتی ہوں تمہیں اجازت کیسے نہیں ملتی۔ دور سے آتے ہوئے دیکھا جناب ام فرما کو، کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے حسین، کہا عباس جی مولا یار قاسم کی کمر بندھا دے، بھابھی اماں وہ سفارش لا رہی ہیں جو حسین ٹھکرا نہیں سکتا۔ کمر باندھی جا رہی ہے بلا تشبیہ، ٹھنڈی سانس لے حسین صرف اتنا کہتے ہیں قاسم یار یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے، حق تو تھا تم جوان مجبور ہے کی لاش اٹھاتے، لیکن مجھے تم جوانوں کی لاشیں اٹھانا پڑ رہی ہیں۔ یہ پہلا شہید ہے میدان کربلا کا۔ سنتے رہتے ہو علماء ذاکرین سے، تمام مورخین نے لکھا ہے لم یبلغ العلماء، پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ العظمت اللہ، میرے آقا کے بیٹے کے پاؤں رکابوں کو نہیں چھوتے۔ اور پہلی مثال ہے اس کی، حسین نے لباس خود پہنایا۔ کیسے؟ اللہ جانے اس میں راز کیا تھا، میں تمہارے دل دکھانا نہیں چاہتا، خود سوچتے رہنا۔ صرف شہزادہ قاسم کے لیے ہے یہ بات، اور کسی شہید کیا نہیں ملتی کہ جب لباس لائے زینب بہن قاسم کو یہ لباس نہیں پہنانا۔ بھیا کون سا لباس؟ فکرہ میں پڑھتا ہوں، وزن کر لینا بلا تشبیہ۔ البسا سیابہ صورت الکفن، حسین نے قاسم کو کفن کی طرز پہ، کفن کی صورت پہ میرے مولا نے لباس پہنایا اور کہا اے امجد حفظ اللہ، جاؤ اللہ کی امان میں، مولا تمہارے ہاتھ سے منظور کرے۔ بس پرسا ہو گیا، ایک فکرہ سن لو اور میں اجازت چاہوں۔ پہنچا قاسم میدان میں، داستان غم وہی ہے جو ہر سال سنتے ہو۔ لڑتے لڑتے اچانک آواز آئی، یا اماں ادرکنی، چچا میں گھوڑے سے گر پڑا۔ چچا میدان میں پہنچیے، آخری بات ہے، اگر منہ پیٹ کر رونا ہے تو دوڑے حسین میدان کی جانب جہاں قاسم گرا تھا۔ خدا کے لیے ایک منٹ میری طرف دیکھنا، جہاں قاسم گرا تھا دائیں دیکھتے ہیں، پھر بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، قاسم نظر نہیں آتا، منہ پیٹ کے پکارتے ہیں بنی القاسم، قاسم کہاں ہو؟ کبھی ادھر سے آواز آتی ہے لبیک، کبھی ادھر سے آواز آتی ہے لبیک۔ حسین ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں جھولی میں رکھتے ہیں، پھر ادھر سے آواز آتی ہے لبیک۔ حسین ٹکڑے چن رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سبز پوش شخص ہے جس کے چہرے پہ نقاب ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کر رہا ہے۔ ایک ٹکڑا اٹھاتا ہے، چوم کے آنکھوں پہ لگا کے پھر جھولی میں رکھ دیتا ہے۔ ختم ہو گئی بابا مجلس، ابھی ماتم کرو، جھولی میں ٹکڑے چل رہا ہے۔ حسین نے کہا یہ بیٹا تو مجھ غریب کا ہے، تو کون ہے میری قاسم کی لاش اکٹھی کرنے والا؟ کہا حسین اپنے بھیا حسن کو نہیں پہچانا، میں بقیہ سے قاسم کی لاش لینے آ گیا۔ ماتم حسین۔ جھولے گی ہر ڈال بھلا بے تیرا
مینو